مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی تعلیمات صوفی کون ہے، کس کو صوفی تسلیم کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں بتا رہے ہیں حضرت مولانا پروفیسر ظفر اللہ شفیق صاحب. آپ بھی سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کا نبی کس حال میں رہتا تھا، یہ آپ سے نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ اس حال میں آ جائیں، لیکن آپ سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس دنیا کے پیچھے اتنا ہی بھاگے جتنا یہاں رہنا ہے. جی حضرت، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے یہ جو بات کہی کہ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگیں، اس پر پہلے میں شیخ کا ایک قول نقل کر دیتا ہوں، پھر میں اگلی بات شروع کروں گا. شیخ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک قول نقل کیا. فرمایا کہ من کان ہمتہ ما يدخل جوفہ کان قیمتہ ما یخرج منہ. جس شخص کا مقصد زندگی، جس کے فکر و عمل کا محور وہ چیز ہو جو پیٹ میں داخل ہوتی ہے، تو اس کی قیمت وہ ہے جو پیٹ سے خارج ہوتی ہے. اللہ. بس اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنا مقصد زندگی کیا بنانا چاہیے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ سامان زندگی بہت مختصر، اور اس میں بھی ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، کنگھی رکھی ہوئی ہے، اور سیاحت کر رہے ہیں. راستے میں دیکھا کسی شخص کو کہ اوک سے چلو سے پانی پی رہا ہے. وہ فرمایا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دے دو، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. ایک کنگھی تھی تو دیکھا کہ انگلیوں سے اپنے بال ٹھیک کر رہا ہے. فرمایا اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. تو شیخ اصل میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ زندگی کے تکلفات اور یہ جھنجھٹ جتنے کم سے کم پالے جائیں، زندگی اتنی ہی سکھی ہے. اور ان کی خاطر اگر انسان حرام کا ارتکاب کرے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں. پھر فرمایا کہ صوفی وہ ہے جس میں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقر محمدی کیا ہے؟ نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو جہان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دیتا ہوں، جیسے چاہیں آپ تصرف کریں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ عبدیت کی زندگی اختیار کریں. آپ کون سی زندگی پسند فرماتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ، میں خزانے نہیں چاہتا، میں بادشاہ بن کے نہیں جینا چاہتا، میں تو تیرا بندہ بن کے جینا چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانے کو ملے اور دوسرے دن میں روزے سے ہوں اور تجھے یاد کرتا رہوں. اللہ. اب دیکھیے کہ اگر یہ تعلیمات ہم مسلمان اپنے اندر پیدا کریں اور اس رنگ میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو ہمارے معاشرے کے کتنے مسائل ہیں جو خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. شیخ نے اس کے ساتھ ایک جو ہمارے معاشرے میں ابھی آپ نے بھی ملامت کا ذکر کیا، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، یہ ملامت کیا ہے کہ اگر اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی برا کہتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے. یہ ہے اصل میں ملامت. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ان لوگوں میں سے کہ جو مستصوفین ہیں، جعلی پیر ہیں، انہوں نے خلاف شریعت کاموں کو اپنا لیا، اور جب کہا جائے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو شیخ نے اپنی کتاب میں اس پر باقاعدہ ایک فصل باندھی ہے کہ ملامت کیا چیز ہے. فرمایا کہ ملامت کی 3 صورتیں ہیں. ایک ملامت راست روی ہے، ایک ملامت قصد ہے، ایک ملامت ترک ہے. ملامت راست روی تو یہ ہے کہ انسان سیدھی راہ پہ چل رہا ہے، اب بھلے کوئی کچھ کہتا ہے کہتا رہے، لیکن ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا. اور اس پہ اگر بعض اوقات ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ اولیاء اپنا حال چھپانا چاہتے ہیں اور مخلوق کے رش سے بچنا چاہتے ہیں کہ وقت ضائع نہ ہو، تو اس کے لیے کبھی کوئی ایسا طریق اختیار کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہ جو شریعت کے خلاف نہیں ہے لیکن لوگ اس کو ایک عجیب سمجھتے ہیں. اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ ابو یزید رحمہ اللہ تعالی سفر حجاز سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ریم سے ان کا گزر ہوا، اور مشہور زمانہ تھے، تو لوگ خیر مقدم کو نکلے. آج بھی حاجی کے استقبال کے لیے لوگ بہت جاتے ہیں، اور اس زمانے میں تو حاجی کا بڑا مرتبہ ہوتا تھا، اکرام ہوتا تھا.
لیکن ابو یزید ان لوگوں کی وجہ سے حضور حق سے وہ بعید ہو کر پراگندہ دل وہ محسوس کرنے لگے. تو کیا کیا انہوں نے؟ بازار میں پہنچے، رمضان کے دن تھے، بازار میں پہنچے تو خرجین میں سے روٹی نکالی اور کھانے لگے بازار میں. بس لوگ برافروختہ ہوئے اور تنہا چھوڑ گئے. کہا کہ علامہ صاحب آپ کا تو بہت تجربہ ہے، ایسا کوئی صوفی کیسے کہاں سے تلاش کریں؟ آج تو اپنی نمود و نمائش کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، خواہ وہ مذہبی گروہ ہوں، خواہ سیاسی گروہ ہوں، خواہ جو بھی طبقہ لے لے، ایک طرف یہ حالات ہیں، ایک طرف یہ ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟ جناب والا بات یہ ہے کہ یہ تو میرے ذہن میں کبھی آ نہیں سکتا کہ یہ دنیا یا کوئی معاشرہ، کوئی سماج اچھے لوگوں سے خالی ہو جائے. وہ لوگ ضرور موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ ابھی معاشرہ ان کی طرف راغب نہیں ہوا، یا وہ ایسے لوگ ہیں جیسا واقعہ انہوں نے ابو یزید کا سنایا ہے کہ وہ خود خرجین میں سے روٹی نکال کے کھا رہے ہوں کہ لوگ ہماری طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہ کریں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ آج پاکستان کا معاشرہ، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں سید ابو الحسن علی حجویری جو ہے وہ مدفون ہے، جس شہر میں ہم وہاں کے باشندے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، اس شہر کے ہم باسی ہیں. آج ہمارا معاشرہ جس مقام پر پہنچ چکا ہے، وہاں پر ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو زندگی کو اسی طرح بیان کریں جس طرح زندگی کو ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے اب تک جو تصوف کا مطالعہ کیا ہے، کہ صوفیہ اکرام کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز سے پروردگار کے بعد جس چیز سے محبت رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. میں پنجاب میں جو ہماری صوفی شاعری ہے، میں بجا طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی شاعری کرنے والے جو ہمارے بزرگ تھے وہ واقعتاً ان لوگوں میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ کے لیے اور اس کی خلقت کی راہ کے لیے بسر کی، جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ. ایک بہت بڑی مثال حضرت میاں میر کی ہے کہ وہ بادشاہوں سے نہیں ملتے تھے. اگر آپ دیکھیں، آپ ان کے مریدین میں سے دیکھیں تو دارا شکوہ بھی ان کے مریدین میں سے تھا. میں اپنا ہمارے جو پروفیسر صاحب ہیں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ دارا شکوہ کی کتاب سفینۃ الاولیاء اگر ہم پڑھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً جو وہ بزرگ تھے، جو صوفیاء تھے، جنہیں وہ پیر و مرشد مانتے تھے، وہ علم کس حد تک علم جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ بانٹتے تھے. پروفیسر صاحب، آج ہمارا معاشرہ جس انحطاط کی طرف جا رہا ہے اس میں ایک بہت بڑی وجہ وہی جو آپ نے کہا کہ جعلی پیر، جعلی علم کے انداز میں عالم، اور پھر وہ نعرہ لگاتے ہیں عورت کے لیے تعلیم نہیں، پھر وہ نعرہ لگاتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں لاکھوں کروڑوں لوگ ہمارے سندھ، سرائکی پٹی، باقی جگہ پر ننگے پاؤں، ننگے سر عقیدت سے آتے ہیں، لیکن ان غریبوں کو تو الف اور یا کا بھی پتہ نہیں ہے. تو حضرت علی حجویری علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس آج کے پروگرام کے آخری حصے میں چاہوں گا کہ اس بات کو بھی آپ اجاگر کریں کہ علم کتنا ضروری ہے کسی مسلمان کے لیے. دیکھیے، ابھی جو بات چل رہی تھی ملامت کے حوالے سے، تیسری چیز اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قانون شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور خلاف مذہب چیز کا مرتکب ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں راہ ملامت پر گامزن ہوں، دراصل وہ واضح گمراہی، صریح فتنے اور پوری ہوس میں مبتلا ہوتا ہے. اور اس زمانے میں افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسی قماش کے ہیں. تو قانون شریعت، قانون دین، ہمارا دین جو ہے اس کا علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ اصل میں ضروری ہے. اب دیکھیے، آپ ننگے پاؤں جانے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے بڑا تو کوئی گھر نہیں ہے، وہاں جوتا پہن کے جاتے ہیں.
لباس وہاں پہ ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے، وہاں کے آداب میں یہ چیز شامل نہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں شریعت کا پابند رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ روشنی حق کی رہبری میں چلنے والے کو اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہیے، اور ثبوت صرف اتباع سنت ہے۔ اگر سنت کا پیروکار نہیں ہے، دین سے ہٹا ہوا ہے، وہ لاکھ دعوے کرے ولایت کے، وہ کسی اور کا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ ناظرین، ہم نے آج آغاز کیا ہے، مجھے علم ہے کچھ ہمارے دوستوں کو ممکن ہے یہ باتیں تلخ لگے، لیکن میں نے کوئی بات نہیں کی، پروفیسر صاحب نے کوئی بات نہیں، علامہ صاحب نے کوئی بات نہیں کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ کے اوراق سے ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ جو ہم نے سوچ لیا اس سوچ کو ہم دوسرے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اصل سوچ، اصل فکر کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی حضرت علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کو لے کر پڑھیے، اور ذرا سوچئے کہ جن کے نام کو ہم انتہائی عقیدت و احترام سے لیتے ہیں، کیا صرف ان کے ساتھ عقیدت زبان کی حد تک رکھنا سے کامیابی ملے گی، یا دل سے بھی ان سے پیار کرنا پڑے گا؟ اور جب ہم دل سے کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی حجویری تھے۔ اللہ سے پیار، اللہ کے نبی سے پیار، اصحاب رسول و اہل بیت سے پیار، یہی ہے کامیابی کا رستہ۔ اور ایک اور جملہ کہہ دوں کہ اسلام نے محنت کرنے سے، کمائی سے منع نہیں کیا۔ اسلام تو حرام سے منع کرتا ہے، سود سے منع کرتا ہے۔ اسلام حلال کمانے سے نہیں روکتا، لیکن اسراف سے بھی منع کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پروفیسر صاحب کے ساتھ اسی موضوع پر، کشف المحجوب پر، حضرت علی حجویری پر ہم دوبارہ گفتگو کریں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے۔ اس دوران اگر آپ ہمیں کوئی ای میل کرنا چاہے، کوئی سوال پوچھنا چاہے، تو ای میل ایڈریس آ رہا ہوگا، آپ اس پر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق